لیکن میں یہاں پر شاباش دینا چاہتا ہوں پنجاب کے چیف منسٹر کو اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو اور ان کی تمام انتظامیہ کو کہ انہوں نے بڑی جاں فشانی سے یہ مرحلہ طے کیا. ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں. انشاءاللہ یہ فری آٹے کا جو مرحلہ انشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا. تقریباً 8 سے لے کے 10 کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. 8 سے 10 کروڑ لوگ پنجاب میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے منہ سے کہہ دینا کہ 8 سے 10 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور پھر شناختی کارڈ جو کہ پاورٹی اسکور میں جن کا نام درج نہیں تھا ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ان کو دیا جائے تاکہ خلق خدا ہے شاید کسی کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے اور قبولیت ہو اور پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے اور صحیح معنوں میں اس کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائے. تو اس لیے 10 کروڑ لوگوں تک یہ فری آٹا اس کی ترسیل ہوئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا تاریخ کا پہلا موقع ہے 75 سال میں. اور میں ایک مرتبہ پھر ان کو سب کو میں ستائش پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت شاندار کام ادا کیا ہے. آگے چل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر لاہور اس شہر لاہور میں جو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو منصوبے بنائے گئے آپ کے بچوں کی آپ کے آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور سکون اور ان کی حفاظت کے لیے وہ بے شمار ہے. میں کسی ایک منصوبے کا نام نہ لوں. اگر گنتی شروع کروں تو شاید فہرست مکمل نہیں ہوگی مگر یہ نشست یہ برخاست ہو جائے گی. چاہے یہ گریٹر اقبال پارک ہو, چاہے آپ کا میٹرو بس ہو, چاہے آپ کا یہ ہسپتال ہو, چاہے آپ کی یہ کرکٹ گراؤنڈ ہو. یاد ہے نا آپ کو یہ کرکٹ گراؤنڈ یہاں پر آوارہ کتے پھرتے تھے, یہ نشئی بیٹھتے تھے. درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی زور سے بات کرو. یہ بات درست ہے؟ بجلی کے منصوبے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف کی قیادت میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی 2018 میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا. اس کے بعد کیا ہوا آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا اور مجھے نہیں پتا کہ وفاق میں نیشنل اسمبلی میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملتی اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ملتی. لیکن ایک عام آدمی ایک چھابڑی والا بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے 18 تک جو ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان میں ہوا اور پنجاب میں ہوا اس کے پیش نظر لوگ اپنے دل سے نون کو اور شیر کو اور نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا یہ ایک ایسی تلخ داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گڑبڑ ہوئی. یعنی عام طور پر دیہاتوں میں جو انتخابات کے رزلٹس ہیں اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. یہ الٹا چکر ہوا کہ دیہات میں فر نتائج آنا شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا منصوبہ تھا نون کا منصوبہ تھا نواز شریف کا منصوبہ تھا کہ میٹرو کو شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو لے کے جایا جائے. کیا ہوا اس کا 4 سال میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ راوی تک ہم فلائی اوور بنائیں گے اور اس کے لیے پوری اس کی مکمل طور پر اس کی فیزیبلٹی بن گئی تھی. وہ الیکشن کے آخری
الیکشن سے پہلے آخری مہینے تھے، میں آپ سے یہاں پر وعدہ کر کے گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو 2018 میں یہ سارا مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں اللہ نے موقع وہ دیا ہوتا جو کہ ہمیں مل گیا تھا، وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جعلی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا، نواز شریف سے موقع چھینا، مجھ سے نہیں، نواز شریف سے نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے چھینا، جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سفر دیکھ رہے تھے۔ وہ منصوبہ رہ گیا، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ اور پھر وہ حکومت نے کرپشن کی اخیر ہو گئی، تھانے بکتے تھے، ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھیں۔ یہ بات آپ بھول گئے؟ میرے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں کسی کی جرت تھی کہ وہ تھانے کی بولی لگوا لے، یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے دفتر کے عہدے کی بولی لگوا لے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمیں ہر وقت اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن دانستہ طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ نواز شریف کے دور میں اور میرے صوبے میں کے دور میں کوئی کرپشن تھی۔ کرپشن تو شاید قیامت تک بند نہ ہو، لیکن اس میں کمی لانا، اس میں گراوٹ لانا، یہ ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری، جس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ سفر تھا ترقی اور خوشحالی کا، مگر اس کو پھر نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی، اور ترقی جو ہے وہ معکوس ہو گئی، اور ہر جگہ یہاں پر ویرانی چھا گئی۔ یاد کریں وہ دن جب اس شہر کی مال روڈ اور گلبرگ رات کو 2 بجے سڑکیں دھلتی تھیں۔ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا، آج وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ان 4 سالوں میں سڑکیں برباد ہو گئیں، صفائی برباد ہو گئی، صفائی کا نظام ختم ہو گیا۔ وہ ترک ہمارے جو دوست تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو بے عزت کیا گیا۔ یہ ہے جو تباہی پچھلے 4-5 سال میں اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر اور اس شہر میں برپا کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک موقع آیا ہے۔ دیکھیے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر مجھے یا اس نوجوان انٹرم وزیر اعلیٰ کو، یا اس کی ہماری انتظامیہ کو، یا ہماری حکومت کو اگر عوام کا درد نہ ہوتا، میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ مبادا آپ یہ سمجھے کہ میں خود نمائی سے کام لے رہا ہوں، لیکن میں اسی مثال کو آپ کے سامنے رکھ کر بتاتا ہوں کہ مہنگائی ضرور ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ اسی لیے ہم نے یہ فری آٹے کا انتظام کیا۔ اس کے اوپر کتنے ارب لگے؟ 65 ارب روپے ایک مہینے میں۔